آسٹیوپروسس فیمیلز میں اسی لیے زیادہ ہے. ایک دفعہ پھر یہ مسائل شروع ہوتے ہیں, پھر وہ ایک کے بعد دوسرا مسئلہ اور دوسرے کے ساتھ تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے. اب اس میں کون سی چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو وائٹامن ڈی, اس کے ساتھ کیلشیم اینڈ میگنیشیم. میگنیشیم نٹس کے اندر موجود ہوتا ہے. ویسے بھی جو بادام کاجو وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیلشیم کا آلٹرنیٹیو سورس ہیں. ابھی ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے بات کی تھی لیکٹوز انٹالرنس کی. جو لوگ دودھ نہیں پی سکتے وہ دہی کھائیں, اور جو دہی یا دودھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے وہ نٹس کا استعمال کریں یا سیڈس کا استعمال کریں. چیا سیڈس کا استعمال کر سکتے ہیں, پمکن ہو سکتا ہے, تخم ملنگا ہو سکتا ہے جسے بیزل سیڈس کہتے ہیں. اور جو نٹس ہیں بادام کاجو پستہ اخروٹ یا کوکونٹ وغیرہ وہ کیلشیم کا آلٹرنیٹیو سورس ہیں. تو ڈائٹ میں یہ چیزیں آپ کی ضرور ہونی چاہیے. فیمیلز کو چاہیے کہ وہ السی کا استعمال 1/2 ٹی اسپون السی دادر کر کے ڈیلی بیسس پہ ضرور استعمال کریں. ہاں اگر آپ کی فیملی میں کینسر کی ہسٹری ہے, بریسٹ کینسر کی ہسٹری ہے, تو آپ یہ استعمال نہ کریں. آپ پہلے اپنا کیلشیم کا ٹیسٹ کرائیں. اگر کیلشیم ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ استعمال نہ کریں. اگر آپ کے ڈائٹ میں اگر آپ کے ٹیسٹ میں کیلشیم کم آیا تو پھر آپ السی کی بجائے اب باقی سیڈس, کوئی ایسا سیڈ جو ایسٹروجن زیادہ نہیں بڑھاتا, ان کا استعمال کریں.